میری اس میں میری رائے یہ ہے کہ جو سچویشن بنتی ہے نا تو ظاہر ہے اس سے لوگ موٹیویشن تو لیتے ہیں. ٹھیک ہے. جب آپ شکست خوردہ ہوتے ہیں تو سب ہر طرف مایوسی ہوتی ہے. جب آپ کو فتح حاصل ہوتی ہے تو ہر طرف دل بلیوں اچھلتے ہیں. آپ یاد کریں جب پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے تھے پورے عالم اسلام میں خوشی منائی گئی تھی. اسی ہم طرح نے وہ جو فروری کو جہاز گرایا تھا اس پہ وہ اس پہ عرب میں لوگوں کو جو ہے پاکستانیوں کو لوگوں نے آ کے عرب لوگوں نے آ کے مبارکبادیں پیش کی. تو یہ تو ہوتا ہے جی. جذبات تو ہوتے ہیں. اور اب یہ اس کو ایک طرف رکھیں. دوسری طرف یہ کہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس طرح کی ایکٹیویٹی افغانستان میں سب سے پہلے ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور ایک تو یہ تھا کہ جب روس تھا اس کے خلاف جہاد ہوا ہے. ایک یہ کہ روس نکل گیا 89 میں نکل گیا تھا 89 یا 88 میں 92 میں جو ہے وہ معاہدہ نہیں ضیاء الحق کے دور میں معاہدہ ہو گیا تھا 88 میں کیونکہ وہ مجھے یاد ہے جنیجو اور ضیاء الحق کا اختلاف اسی بات پہ ہوا تھا. جی جنیوا کنونشن ہوا تھا. وہاں پہ جو ہے نا وہ جنیجو کچھ ایسا سائن کرایا تھا جو ضیاء الحق کی مرضی کے خلاف تھا. تو اسی کے نتیجے میں ان کی حکومت گئی تھی. تو 89 میں میرا خیال ہے روس نکل گیا تھا اس معاہدے کے نتیجے میں. اچھا اس کے بعد جتنے بھی یہ مجاہدین تھے یہ پھر آپس میں لڑے. جی 92 میں فال آف کابل ہوا تھا نجیب 92 میں وہ ٹھیک ہے نا. تو 90 یار وہ بھی 94 95 کی بات ہے. طالبان کے ہاتھوں نا نہیں پہلے کی جب احمد شاہ مسعود اور یہ جو پھر آپس میں لڑے جی. تو کابل تو اس دور میں تباہ ہوا ہے. روس کے دور میں کابل کو تو کچھ بھی نہیں ہوا. ٹھیک ہے کابل اس دور میں تباہ ہوا. اچھا اسی طرح اب یہ تو بہت پرانی مثال ہوگی آپ کو مطلب یاد بھی نہیں رہے گا. لیکن اب آپ چلے جائیں اگر لیبیا چلے جائیں شام چلے جائیں تو یہ تو کوئی نہ امریکہ نے کچھ کیا نہ روس نے کچھ کیا. یہ تو مسلمانوں نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑ کے کیا. اب اگر آپ آئسولیشن میں دیکھیں نا ایک طرف اسٹیبلشمنٹ کو دیکھیں صرف فوج نہیں مطلب عدلیہ کو بھی دیکھیں حکومت کو بھی دیکھیں سیاستدانوں کو بھی دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کو دیکھیں تو ایک دیندار آدمی ہونے کی حیثیت سے آپ کو ان کا کردار وہ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک یہ وہ فاسقون ظالمون کافرون نظر آئے گا. اب آپ کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوا ہے. اس طرح کی چیز نے آپ کو موٹیویٹ کر دیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ اسی ٹکراؤ میں آ گئے جیسا ٹکراؤ لیبیا میں ہوا یا شام میں ہوا. نتیجہ کیا نکلا آپ نے اسٹیبلشمنٹ کی ایسی تیسی پھیر دی. فرض کریں پھیر دیں مطلب ابھی تو یہ فرض بھی بہت بڑا ہے لیکن چلیں ہو گیا ختم ہو گئی اسٹیبلشمنٹ. اس کے بعد اگلی بات کریں کسی کے پاس نیا نظام قائم کرنے کی کیپیبلٹی ہے آرڈر نافذ کرنے کی. وہی افغانستان والی صورتحال بن جائے گی. مطلب بریلوی آنے دیں گے دیوبندیوں کو دیوبندی بریلویوں کو اہل حدیث کسی کو ان کی نظر میں باقی مشرک. ٹھیک ہے نا. تو پھر جس کے ہاتھ میں گن ہو یہ بغیر گن کے صرف لاؤڈ سپیکر کی وجہ سے بھی ایک دوسرے کو نہیں مانتے تو گن بھی ہو تو ایک طرف یہ چیز سامنے رکھیں. دوسری طرف آپ نے یہ فوج رکھی ہوئی کیوں ہے. آپ نے ایٹم بم کیوں بنائے ہیں. آپ نے میزائل کیوں بنائے ہیں. آپ نے اتنا اسلحہ کیوں جمع کیا. کوئی خطرہ کیا ہے آپ کو کیا خوف ہے باہر سے کوئی کس کا ہمارے انڈیا کا نا پڑوس کا. انڈیا نے دل سے تو کبھی پاکستان کو تسلیم نہیں کیا اسی لیے فوج رکھی ہوئی تھی نا. یہ آپ نے خود ختم کر دی تو کس کا کام آسان کر دیا. آج شام کی یہ حالت ہے. ٹھیک ہے نا. مسلمانوں نے خود کی. اسرائیل کے لیے خطرہ ختم ہو گیا نا. ہم یہ رونا رو رہے ہیں نا. پیسفل جدوجہد سے بھی تو کوئی تبدیلی. اچھا نہیں پیسفل کی طرف بعد میں آتے ہیں نا. پہلے ذرا جو مار کٹائی والی کو تو کنارے لگا رہے نا پھر پیسفل کی طرف آئیں گے. تو اس کا یہ انجام ہے. اب آ جائیں اس چیز کی طرف کہ جناب اس کا نتیجہ کوئی نہیں نکلا. یہ نتیجہ نکلنا جو ہے یہ آپ کے ذمے ہے. اگر آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو آپ کی جد و جہد کفایت کرتی ہے. جب آپ کا خلوص آپ کا اخلاص اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس قابل ہوا کہ اب نتیجہ نکل یا اللہ کی حکمت متقاضی ہوئی تو نتیجہ بھی نکل آئے گا. جب تک آپ تو جد و جہد کریں گے. نوح علیہ السلام اگر 900 برس کر سکتے ہیں
تو آپ کے ذمے ہیں کہ آپ اپنی زندگی میں خلیفۃ المسلمین بن کے ہی جائیں. مسئلہ یہ ہے ہر ایک بننا چاہتا ہے خود خلیفہ امیر المومنین، اور وہ تو اپنی زندگی میں ہی بن سکتا ہے. اگر ہمارے سامنے اسلامی نظام ہے تو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. یہ کوئی نظام بدلنا کوئی چھوٹا سا کام ہوتا ہے. والٹر اور روسو نے اپنی زندگی میں دیکھا تھا جمہوریت کو آتے، یا مارکس نے دیکھا تھا کمیونزم کو آتے. یہ تو تاریخ انسانی میں صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہوں نے جو نظریہ پیش کیا ویسی ایک معاشرہ قائم کر دی. عیسیٰ علیہ السلام نے بھی نہیں دیکھا. ٹھیک ہے نا. ہاں، شعیب علیہ السلام کو بھی یا کیف عصا علی القوم الکافرین، مطلب انہوں کو بھی افسوس ہی رہا نا، قوم ساری قوم ختم ہو گئی. تو یہ تو صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے کہ جو مشن لے کے چلے ان کی زندگی میں مکمل ہوئے، باقی تو کسی کا نہیں ہوا. تو آپ بھی اگر خالصتاً اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو کام کریں اس ترتیب سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. اور قتال ہوتا ہے آخری آپشن، جب آپ کے تمام راستے بند کر دیے جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے کب نکلے؟ جب آپ کے قتل کا فیصلہ ہو گیا. جب تک آپ کو وہاں رہنے کا موقع تھا وہیں پہ رہیں. نکلے ہیں، اس کے بعد جو بھی صورتحال بنی کہ بہر ظاہر ہے ایک آپ کی حیثیت ایک حکومت کی ہو گئی ہے. چلیں، قریش کی نظر میں وہ باغی حکومت تھی. تو اب وہ ان جو قریش کا غصہ تھا اس کو بھڑکایا اس اقدام نے کہ جو آپ نے مختلف جو بھی دستے ان کے آ رہے تھے جا رہے تھے ان پر جو کارروائیاں کی. اب قریش نے جب حملہ کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حملے کا جو ہے نا جسے کہتے ہیں نا قابو کرنے کے لیے پہلے سے تیار تھے یا نہیں تھے؟ وہ تو چلے تھے ابو جہل لوگ یوم الفرقان یعنی اپنی سمجھ کے مطابق مسلمانوں کا کلا کما کرنے، لیکن مسلمان اتنی تیاری کر چکے تھے کہ انہوں نے کلا کما ان کا کر دیا، الٹ ہو گیا، بازی پلٹ گئی. آپ کی اگر اتنی تیاری ہے آج کی فورسز کے مقابلے میں تو کریں. ہمارا ماننا یہ ہے کہ وہ زمانہ اور تھا، یہ زمانہ اور ہے. اس زمانے میں یہ ممکن تھا کہ آپ جو بھی فوجیں آ رہی ہیں ان کا مقابلہ کریں. آج کی فوج کا مقابلہ پبلک نہیں کر سکتی. پروفیشنل فوج ہے، سٹینڈنگ آرمیز ہیں، لوگوں کے پاس وہ ویپنز، مطلب ہیلی کاپٹر کدھر سے لائیں گے، راکٹ لانچر کدھر سے لائیں گے، توپیں کہاں سے لائیں گے، گن شپ ہیلی کاپٹر کہاں سے لائیں گے، ٹینک کہاں سے لائیں گے، رکھیں گے کہاں پہ؟ یہ ممکن نہیں ہے. اس کی جگہ پہ آج جو متبادل ذرائع ہیں ان میں سے ایک الیکشن بھی ہے، لیکن اس کے لیے رائے عامہ ہموار کرنی ہوگی پہلے. جب تک نہیں ہوتی تو تبلیغ اور دعوت اور تربیت یہی کچھ ہے نا. اس سے پہلے آپ اور کیا کریں گے؟ ویسے بھی جبرن نافذ کریں گے لوگوں کے اوپر، کتنا عرصہ چلے گا؟ مارشل لا نہیں چل سکتا تو آپ کا اسلام کیسے چلے گا؟ مطلب رائے عامہ ہموار کیے بغیر. اور دوسری بات یہ ہے کہ دوسرا طریقہ بھی ہے جسے کہتے ہیں عوامی تحریک کا طریقہ. وہ بھی ایک ڈیموکریٹک طریقہ ہے. جانیں اس میں دینی پڑتی ہیں، کوئی شک نہیں دینی پڑتی ہیں، لیکن اس طریقے کو آپ دہشت گردی نہیں کہہ سکتے. وہ کوئی آرم کانفلکٹ نہیں ہے. آپ کی طرف سے پورا منع، گولیاں وہ ماریں گے، قید میں وہ ڈالیں گے، مسنگ پرسن وہ بنائیں گے، تو ظلم ان کی طرف سے ہو رہا ہوگا، آپ مظلوم ہوں گے. یہ آپ کی مظلومیت عوام، وہ جو رائے عامہ ویسے نہیں بن رہی تھی وہ اب بنے گی. لیکن آج بھی جس پر ظلم ہو لوگ مظلوم کے ساتھ ہو جاتے ہیں یا نہیں ہو جاتے؟ تو یہ جو کہتے ہیں کہ بھئی پی ٹی آئی 2013 سے بہتر پوزیشن میں ہے، 2018 سے بہتر پوزیشن میں، تو کیوں ہے؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں یار ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ نے جبر کیا ہے، ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، اس لیے زیادہ ایک ٹرینڈ بن گیا ہے. تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں. اچھا، جب آپ ہتھیار اٹھا لیتے ہیں تو لوگوں کی نظر میں آپ اور وہ لڑائی لڑ رہے ہیں، پھر تو بات برابر کی ہو جاتی ہے. آپ انہیں مار رہے ہیں، وہ آپ کو مار رہے ہیں. جب آپ مظلومانہ مر رہے ہوتے ہیں تو رائے عامہ آپ کے حق میں ہوتی ہے، ان کے خلاف ہوتی ہے. تو یہ قابل عمل طریقے ہیں. یہ طریقے ہیں جو پروڈکٹیو ہو سکتے ہیں، یہ طریقے جو مفید ہو سکتے ہیں، یہ وہ طریقے ہیں جس سے دین بدنام نہیں ہوگا. باقی تو جو آپ نے کیا اس سے کیا نتیجہ نکلا؟ اگر ادھر آپ کہتے ہیں کہ جی الیکشن سے کوئی نتیجہ نہیں نکلا، بیلٹ سے، تو بلٹ سے کیا نتیجہ نکلا؟ علاقوں کے علاقے ویران ہو گئے، کتنے لوگ مارے گئے، حاصل کیا ہوا؟
ملک معیشت بیٹھ گئی, ملک کمزور ہوا, یہ سب کچھ ہوا. اس کا فائدہ اسلام کو ہوا یا دشمنوں کو ہوا؟ اسلام اور بدنام ہو گیا کہ اسلام دہشت گردی کے برابر سمجھا جانے لگا. اس لیے یہ چیز ہم مفید نہیں سمجھتے کہ اگر یہ نہیں ہوا تو ہم یہ کریں گے. بائی ہک اور بائی کروک اسلام نے آپ کو اس کا مکلف نہیں کیا کہ جیسے تیسے کر کے آپ نے کر دینا ہے. ٹھیک کام بھی ٹھیک طریقے سے کرنا ہے, غلط طریقے سے آپ کو کام کرنے کی اجازت نہیں ہے.